حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر پہنچے انفروا خفافا وثقالا، تو آپ نے اپنی تلاوت روک لی اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ پاک ہمیں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم جوان ہو یا بوڑھے ہو میرے راستے پر نکلو۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر تم بوڑھے ہو یا نوجوان ہو میرے راستے پر نکلو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے جہاد کے لیے تیار کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے جہاد کے لیے تیار کرو، مجھے اللہ کے راستے پر نکلنا ہے۔ تو آپ کے بیٹوں نے جواب دیا اللہ پر رحم فرمائے، آپ نے بہت ہی زیادہ جہاد کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جہاد کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور اب آپ رک جائیں ہم جہاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بھی جہاد کے لیے تیار کرو، میں نے نکلنا ہے جہاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بوڑھے ہو یا نوجوان ہو میرے راستے پر نکلو۔ آپ نے فرمایا میں خود جہاد کروں گا، میں نکلوں گا گھر سے۔ تو خیر آپ کو تیار کیا گیا جہاد کے لیے، آپ نے جہاد کا سفر شروع کر دیا۔ آپ نے پھر جب سمندر کا سفر طے کیا تو آپ کو سمندر کے درمیان ہی سمندر کا سفر طے کر رہے تھے، اسی درمیان آپ کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر، آپ بوڑھے تھے حضرت، آپ کی عمر بہت پیچھے جا چکی تھی، اور آپ نے پھر بھی جہاد کیا اور جہاد کا سفر بھی کیا، اور سمندر کے درمیان آپ کو موت آئی۔ سمندر کے درمیان سمندر کا سفر، سمندر کا راستہ طے کر رہے تھے، تو جب آپ کو موت آ گئی تو 7 دن آپ کا جسم مبارک ایسے پڑا رہا، آپ کو ایسے لے کر چلتے رہے، کیونکہ زمین نہ ملی، کوئی ایسا ٹکڑا زمین کا نہ ملا کہ جہاں پر آپ کو دفن کیا جائے۔ تو خیر 7 دن بعد آپ کو دفن کیا گیا، ایک زمین کا ٹکڑا ملا جہاں پر آپ کو پھر دفن کیا گیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں 7 دن کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک ایسے مبارک خوشبو اور چمک رہا تھا، یہ کرامت تھی۔ آپ بوڑھے ہو چکے تھے حضرت، 7 دن جب جسم سے روح نکل جائے اس کے بعد بھی 7 دن جسم سے خوشبو، اور بالکل ایسا لگتا کہ اس جسم کو کچھ ہے بھی نہیں۔ حضرت جی یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے بوڑھے یا نوجوان بھی گھر میں بیٹھے ہیں، اور آج اس دور کے اندر، آج اس معاشرے کے اندر جہاد تو سب کو بھول چکے ہیں۔ آج تو معاشرے کے اندر سب نوجوانوں کے اندر ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ بس ووٹ آ چکی ہیں اور ووٹوں کے اوپر فوکس ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دنیا ہے، اور آخرت کے لیے جہاد ہمیں فرض ہے، جہاد ہم سب پر فرض ہے، اور آج ہمارے لیے جہاد فرض ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی، یہ سب لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور ان کا ظلم ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا، ان مظلوموں کے اوپر آج وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اور ہم کیا جواب دیں گے؟ یا باری تعالیٰ ہمارے ملک میں تو ووٹ ہو رہے تھے اور ہم تو اس کام میں مصروف تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی نہ رہا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر جہاد فرض ہے، اور جہاد فرض ہے، ووٹ فرض نہیں ہے، اور اس چیز کو اپنے اندر ضروری کرو، جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔